السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز۔ آج ہم آپ سے بہت ہی دلچسپ خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت حیرت کا باعث ہوگی کہ پاکستان بھر میں 4 کروڑ سے زائد جن، بھوت، بھوتنیاں اور چڑیلیں انسان بن گئیں۔ اب یہ انسان کیسے بنی اور یہ کہاں کہاں کی یہ جن، بھوت اور چڑیلیں اور یہ سارے رہنے والے تھے، تو ان ساروں کے حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے اور اس حوالے سے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ پاکستان بھر میں جو ہے یہ کیسے چڑیلیں اور بھوت اور یہ سارے انسان بنے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے۔ ہوا یہ کہ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے اس وقت سے جو ہے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے کریک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن ہے، جو ہے دکانیں، بازار بند رہے ہیں اور معاملات بڑے ہی عجیب رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے میں جو خواتین کی ضروریات تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، جو مردوں کے معاملات تھے اس پہ بھی کافی چیزیں ایسی تھیں جو نہیں مل پا رہی تھی۔ اس حوالے سے جتنا بھی ہم آپ کو بتائیں وہ بہت دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ جہاں انسانوں کو مسائل تھے وہاں جنوں کو بھی کافی مسائل درپیش رہے ہیں، اور اب یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے 4 کروڑ جو ہے جن، بھوت اور بھوتنیاں اور چڑیلیں جو ہیں وہ انسان بنے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے 2-3 دن پہلے رونما ہوا ہے اور اس دوران جو ہے یہ انسان بننے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ رش لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ بھوت جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں اور ایک طرف جو ہے بھوتنیاں اور چڑیلیں اور ان کے جو ہے نا بچے، پھر ذریات، یہ سارے جو ہیں وہ لائن میں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ لائن اب بڑھتی جا رہی ہے، اور امکان یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے مزید جو ہے 4 کروڑ سے بھی زائد مزید بھوت، بھوتنیاں، چڑیلیں اور جن جو ہے وہ پھر سے انسان بن جائیں گے۔ اب ان کے انسان بننے کا یہ جو پروسیس ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق ملک بھر میں ان کو انسان بنانے کی جو دکانیں ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں یا جو جگہ ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور ان کو انسان بنانے میں کافی مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں، اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آخر ہمیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ جو جن ہیں وہ انسان بن رہے ہیں، یہ بھوت جو ہیں وہ انسان بن رہے ہیں، بھوتنیاں جو ہیں وہ چڑیلیں جو ہیں یہ انسان بن رہی ہیں، یہ سارے حوالے سے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات دیتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں کم و بیش تقریباً کوئی 1.5 کروڑ سے بھی زائد ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جو ہے بھوتوں کو، بھوتنیوں کو اور چڑیلوں کو اور ان کے بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے اور انسان کی ان کو شکل دی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی حیرت کی بات آپ کے لیے ہوگی کہ وہ لوگ نظر کیسے آتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھوت ہے یہ انسان بن رہے ہیں یا بھوتنیاں جو ہیں ان کو انسان بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس کیسے ہو رہا ہے اور یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو دیں گے۔ اور ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ڈبل اے نیوز جو ہے چینل جو ہے سبسکرائب کر لینا چاہیے، اور اس میں ہم جو نئی رپورٹس دیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہیں اور بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں، جن کو آپ سن کے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چلو ہم بات کر رہے تھے جنوں، بھوتوں، بھوتنیوں اور چڑیلوں کے انسان بنائے جانے کے حوالے سے، تو ہم آپ کا جو تجسس ہے وہ ختم کیے دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا تھا اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس وقت جو ہیئر ڈریسز کی دکانیں تھیں اور بیوٹی پارلرز کی جو دکانیں تھیں وہ بند تھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کاسمیٹک کا سامان تھا وہ بھی خواتین کو اویلیبل نہیں تھا، اور مردوں کے جو چونچلے تھے وہ بھی آج کل خواتین سے کم نہیں ہیں، تو ان کا سامان بھی نہیں مل رہا تھا۔
تو اس دوران کیا ہوا کہ جو ہے مردوں کے داڑھی کے بال بڑھنا شروع ہوئے اور سر کے بال بھی بڑھنا شروع ہوئے. پھر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ وہ جو کلف لگواتے تھے وائٹ بالوں پہ وہ چھپاتے تھے, سر کے بال چھپاتے تھے, وہ بھی جو ہے وہ پھر کلر نہ لگنے کی وجہ سے اور جو چیزیں نہ تھی ان کی وجہ سے ان کی اصل شکل سامنے آ گئی, اور وہ شکل جو ہے کسی بھوت سے کم نہیں تھی. اور اسی طرح جو ہے خواتین میں بعض میں جو ہے چہرے کے بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, بعض کی ناک میں بہت بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہفتے میں جا کے ایک بار وہ جو ہے وہ بیوٹی پارلر سے جا کے بیوٹیشین سے جا کے وہ صاف کراتے ہیں, تب جا کے ان کے چہرے پہ وہ رونق بنتی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کریموں سے ہی خوبصورت بنی رہتی ہیں اور میک اپ سے ہی اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتی ہیں, مگر آپ چونکہ پچھلے کافی عرصے سے یہ بیوٹیشین اور بیوٹی پارلرز کی جو دکانیں تھیں وہ بھی بند تھیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو وہ قابل ذکر سامان نہیں مل رہا تھا. اسی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے ابھی وہ بھی بڑے عجیب سے دکھائی دیتے تھے. یہاں پہ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ان کی عزیزہ کے ایک عزیز کی شادی ہوئی تو وہ رات کو گئے تو انہوں نے دیکھا دلہن بڑی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ کیا چہرہ تھا, کیا آنکھیں اور کیا آئی برو بنا ہوا, کوئی آئی لیش لگے ہوئے, جو ہے وہ خوبصورت قسم کا میک اپ, بال جڑے ہوئے, بڑا زبردست سٹائل تھا. وہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ میرے تو جو ہے وہ مسات یعنی جو میرے کزن کی وائف ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس سے 2-3 دن بعد انہیں کچھ خیال آیا, تو وہ یا شاید 2 ہفتے بعد انہیں خیال آیا کہ چلو میں مل رہا ہوں, تو میں گیا تو وہاں پہ خاتون جو ہے عجیب سے رنگ و روپ میں بیٹھی تھی اور وہ برتن دھو رہی تھی اور کام کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ وہ جو نئی دلہن آئی تھی وہ کدھر ہے, میں نے تو اس سے ملنا تھا. تو وہ کہنے لگی وہ تو جی میں ہوں. تو میں بہت حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت کی جو تصویر تھی میک اپ کے ساتھ اور وہ سٹائل, وہ جو خوبصورت نظارے وہ ختم, اور یہ اصل چہرہ سامنے آیا ہوا تھا. تو یہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے چونکہ دکانیں بند تھی تو کئی خواتین کے اصل چہرے بھی خاوندوں کو نظر آئے ہوں گے, اور کئی خاوندوں کے کئی جوانوں کے اصل چہرے بھی جو ہے وہ خواتین نے اب دیکھ لیے ہوں گے. تو ان کے ساتھ چونکہ بچوں کے بھی کٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو لازمی بات ہے کہ بچوں کے بال بھی بڑھ گئے تھے اور عجیب سی شکلیں بن رہی تھی. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھوت بھوتنیاں اور یہ جنوں والی ہماری صورتیں بنی ہوئی تھی, چڑیلوں والی ہماری صورتیں بنی ہوئی تھی. اور شکر ہے کہ اب جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ مہربانی کی ہے, اور لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ جو ہے حجام ہیں اور بیوٹیشنز ہیں ان کے چونکہ انہوں نے پارلرز وغیرہ دکانیں کھول دی ہیں, اور دھڑا دھڑا لوگ لائن میں لگ کے بال بھی بنوا رہے ہیں اور جو ہے وہ داڑھی پہ کلف بھی لگوا رہے ہیں, بالوں پہ کلف بھی لگوا رہے ہیں. کئی سٹائل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کے نوجوان بھی جو ہے بڑی بڑی کریمیں یوز کرتے ہیں اپنے چہرے کو سیٹ کرنے کے لیے. اب تو وہ جو ہے بھویں بھی بنواتے ہیں اور جو ہے وہ بھی کافی سارا کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی وہ چہرے پہ سرخی لانے والی وہ کاسمیٹکس بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بالوں کے نت نئے ڈیزائن, کبھی بال بڑے کبھی چھوٹے کبھی درمیانے, کبھی درمیان میں سر میں سے جو ہے وہ لائن کھنچوا لیتے ہیں, کبھی بالوں کے آخر میں لائنیں لگوا لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ چہرے کے ساتھ جو ہے وہ داڑھی کبھی چھوٹی کبھی بڑی کبھی درمیانی, کبھی جو ہے وہ عجیب کٹ کے ساتھ کبھی کسی کٹ کے ساتھ. تو یہ جو آپ مختلف نظارے مردوں کے دیکھتے تھے وہ بھی پہلے نہیں ہو رہے تھے, مگر اب چونکہ سلسلہ ایک بار پھر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو اس لیے ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی ہیں, اور لوگ جو پہلے جن بنے ہوئے تھے, بھوت بنے ہوئے تھے, بھوتنیاں بنے ہوئے تھے, بھوتنیوں کے بچے بنے ہوئے تھے, چڑیلوں کے بچے بنے ہوئے تھے, اب وہ انسان بن گئے ہیں. اب یہ انسان وہ کب تک رہتے ہیں, اب یہ حکومت پر ہے, اداروں پر ہے. امید تو کافی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ انسان ہی رہیں گے, اور اللہ کرے یہ انسان رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور جو ہے کرونا وائرس سے خود بھی بچتے رہیں, دوسروں کو بھی بچاتے رہیں, گھر میں رہیں, باہر نہ جائیں, تاکہ باہر نہ آپ جائیں گے نہ کرونا ساتھ لائیں گے. اس طرح آپ کے معاملات بہتر رہیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. بہت شکریہ.